ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہمارا خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ جن موضوعات کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ تسلسل میں ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی جو مشکلات آئی ہیں ان میں آپ نے جو صبر کا اور استقامت کا رویہ اختیار کیا ہے، یہ کن مواقعوں پر استعمال کیا، کون سے مسائل آپ کو درپیش آئے اور کس مرحلے پر آپ نے کہیں استقامت دکھائی، کہیں صبر دکھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو پیدائش سے لے کے اپنے عروج تک جتنی کامیابیاں عطا فرمائیں، ان میں یہ جو آپ کا صبر و تحمل اور استقامت، یہ کردار اتنا اہم ہے کہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ جہاں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو صبر و استقامت نامی رویے کو اختیار کرنے کے لیے بڑا زور دیا ہے، اور بالخصوص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیوں نہ ہم اس کو بطور ایک ٹیکنیک استعمال کریں۔ سنت بھی ہے، اجر بھی ہے، ٹیکنیکل طریقہ بھی ہے، رب کی پسند بھی ہے، اور مسائل کا حل بھی ہے۔ لہذا اس کا کچھ حصہ ہم بیان کر چکے، جس کا میں خلاصہ اس طرح رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے مقام کے برابر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی دوسری ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام کے مالک آپ ہیں، اور آپ نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو آپ کا آغاز ایسا تھا جو معاشرے میں بڑا ظاہری طور پر لاوارث سا انداز تھا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا تھا نا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر جگہ دی، اس کا مطلب ہے سوسائٹی یتیموں کو جگہ نہیں دیتی، ان کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی، ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتی، سہارا نہیں پیچھے ہوتا۔ لیکن آپ نے زندگی میں جو بھی مقامات حاصل کیے، لیکن آپ کا جو سٹارٹ ہو رہا تھا وہ آپ کا اپنی پیدائش سے پہلے ہی آپ یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے آپ کے والد محترم وفات پا گئے۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی پھر آپ کی والدہ محترمہ وہ وفات پا گئیں۔ پھر دادا جی کے زیر کفالت رہے، آپ کی عمر 8 سال ہوئی، دادا جی بھی وفات پا گئے۔ تو یہ چھوٹی عمر کے اندر 3 بڑے وہ بحران تھے جو شاید کوئی دوسرا بندہ تصور نہیں کر سکتا، کہ جس نے بھی سہارا بننا تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سہارا چھنتا چلا گیا۔ لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مدد نازل کرتے ہیں مشکل کے مطابق، اور صبر نازل کرتے ہیں مصیبت کے مطابق۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے پر اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ اس کی رحمتوں کا ایک پیکج ہے، تو وہ جتنی بڑی مشکل آتی ہے اتنی بڑی پھر وہ مدد بھی دیتا ہے۔
تو بہرحال اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا سب سے زیادہ، لیکن سہارا بھی بڑھا دیا۔ ہمارے لیے وہ سہاروں کے حصول کا جو چینل ہے، جو گیٹ ہے، وہ جنگوں کو پڑھ لیں، باقی معاشی حالات کو پڑھ لیں، زخموں کو دیکھ لیں، جیسے بھی حالات آئے تو جہاں پر صبر کا رویہ اختیار کیا گیا فوری اللہ کی مدد اتر آئی۔ یہ نارمل چیز نہیں ہے، جنگوں کے اندر بھی اللہ کی مدد کے حصول کا مرحلہ صبر و استقامت کے ساتھ جڑا ہے، ٹائم ضرور لگتا ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ بہرحال یہ مرحلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ آپ کی عمر جب راؤنڈ اباؤٹ 15 سال ہوئی، پھر آپ ایک جنگ فجار نامی ایک مرحلہ آیا، جنگ تھی قبیلوں کی، اس میں بھی آپ نے اپنی 15 سال کی عمر میں شرکت کی۔ پھر حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، ابھی آپ کی عمر راؤنڈ اباؤٹ یہی تھی، اس میں بھی آپ شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد تجارت کا پیشہ آپ نے اپنایا، اور یہ وہ وقت آ گیا کہ جب اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ اماں جی کی عمر 40 سال تھی، آپ کی 25 سال تھی، اور پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو اس مرحلے پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو نبوت کا تاج ہے وہ آپ کے سر پر رکھ دیا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور نبوت کے ملنے سے 3 سال پہلے آپ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی اکیلے آپ غار حرا میں تشریف لاتے اور یہاں پر بیٹھے سوچتے رہتے، کائنات پر غور کرتے۔ وہ جو مکے کا معاشرہ اور ماحول تھا، جس میں جہاں ایک طرف مذہبی نقطہ نظر سے شرک اپنے عروج پر تھا اور بیت اللہ میں 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے، وہیں پر شراب نوشی، بدکاری، بے حیائی، ظلم، یہ سارا کچھ وہاں چلتا تھا۔ ایسی سوسائٹی میں آپ فٹ نہیں ہو رہے تھے، آپ رہ نہیں سکتے تھے، آپ وہاں رکے نہیں۔ آپ نے ایسی دوستیاں، رشتہ داریاں، ایسا ماحول، اس کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے آپ وہاں سے نکلتے اور غار حرا میں آپ آ کے غور و خوض کرتے رہتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ماحول کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر موقع بنایا تو 3 سال تقریباً آپ نبوت سے پہلے غار حرا میں ایسے آتے رہے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی آپ کے ساتھ آ جاتی، کبھی بعد میں آ جاتی، کچھ کھانا وغیرہ آپ ساتھ لے آتے، اور اس وقت بھی جو آپ کے پاس ہوتا آنے جانے والوں پر آپ اس کو خرچ کرتے، وہ کھانے کھلاتے، لیکن آپ غور و خوض کرتے رہتے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کے نازل کیا تو پھر یہ ساری روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور سارے بادل چھٹ گئے، جس میں منظر ویو کلیئر نہیں تھا۔ پھر آپ کو بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی، دکھایا بھی، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس میں ایک سلیکٹیو موضوع ہے، ہم ساری سیرت کو نہیں لے کے چل رہے، ہم سنگل اس نقطے کو لے کے چل رہے ہیں کہ صبر و استقامت کا جو آپ کا رویہ تھا، یہ آپ کی زندگی میں الگ سے کلیکشن کر کے ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کسی بھی لیڈر کے لیے، کسی بھی وہ شخص جو چند لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، جو اپنا گھر لے کے چل رہا ہے، جو سوسائٹی لے کے چلتا ہے، ادارہ لے کے چلتا ہے، کوئی کہہ لیں کہ فیکٹری لے کے چل رہا ہے، جو بندہ بھی لیڈ کرتا ہے اس کو بہرحال صبر و استقامت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں چونکہ ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں کسی کو لیڈ کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ جو رویہ ہے صبر و استقامت کا، یہ بڑا ضروری، یہ اجر کا اجر ہے، ٹیکنیک کی ٹیکنیک ہے، سنت کی سنت ہے، اور اللہ کا پسندیدہ رویہ ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے بے شمار مدد کے نزول کے وعدے بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو نبوت مل گئی ہے، وہی آئی، معروف واقعات آپ لوگوں نے سنے ہیں، ایسے مرحلے پر پہلی ملاقات اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، ان سے ہو رہی ہے۔ ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے باہر نکال دے گی، تو میں اگر اس وقت ہوتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا۔ تو اس وقت پھر یعنی کہنے کے پیشین گوئی ہو چکی تھی کہ آنے والا وقت نارمل وقت نہیں ہے، تو آپ نے پھر کہہ دیا اچھا میرا کوئی معاملہ تو ایسا ہے نہیں، تو کیا میری قوم مجھے میرے گھر سے نکال دے گی؟ آپ نے کہا، ورقہ بن نوفل کہنے لگا ہاں بھتیجے، جس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا آنے والے وقتوں میں،
آپ سے پہلے جس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں پھر اس کے اپنے نہیں رہے، پھر اس کی قوم اس سے لڑنے پر اور اس کی مخالفت پر اتر آئی، اور یہ ماضی میں بڑا ہوا ہے۔ خیر، یہ پہلا ایک کہنے کے مرحلہ تھا جو آپ کو فیس کرنا پڑا کہ میرا رویہ تو ایسا ہے نہیں، لیکن مجھے جو مستقبل دکھایا گیا ہے وہ بڑا کربناک ہے۔ آپ نے بہرحال انفرادی طور پر دعوت کا آغاز کیا، سنگل آپ دعوت دینا شروع ہو گئے، اور بڑے تھوڑے وقت کے اندر کہہ لیں، بعض روایتوں میں تو پہلے دن کی بات بھی کی گئی ہے، تقریباً 5 لوگ تھے جو آپ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کا ایک غلام، اور یہ جو راؤنڈ اباؤٹ 5 افراد بنتے ہیں، یہ خفیہ دعوت کا آغاز تھا، کوئی پبلک میں بات نہیں کی گئی، اپنے قریبی لوگوں سے بات کی گئی، تو انہوں نے آپ کا ماضی دیکھا، آپ کا کردار دیکھا، آپ کی سچائی دیکھی اور آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ پھر آپ نے اس دعوت کو مزید جاری کیا لیکن رکھا خفیہ، اور تقریباً 3 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئے، اس کے اندر اللہ نے آپ کو 40 کے قریب لوگ دے دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب دعوت کھل کے دے نہیں، اب رشتہ داروں میں دعوت کو لانچ کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں جو آپ کے قریبی ہیں۔ یہ مرحلہ پھر جب آیا، آپ نے پھر چونکہ اب لوگوں کے سامنے کھل کے بات کرنی تھی، اب لوگوں کا رویہ نظر آنا تھا کہ لوگ اس پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ بہرحال ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے وہاں ایک جملہ بولا جاتا تھا، یا صباحا، یہ لفظ اس لیے بولا جاتا تھا کہ ایک وارننگ ہوتی تھی کہ کوئی خطرناک بات ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، لوگوں دوڑو، جلدی آؤ، بات سنو۔ تو لوگ آپ کے پاس پہنچے، اور یہ حالات تھے کہ جو بندہ خود نہیں جا سکتا تھا اس نے کوئی فیملی ممبر بھیج دیا، کسی غلام کو بھیج دیا کہ مس نہیں کرنا، یہ آواز ایسی ہے، یہ جملہ ایسا ہے، اس کو سننا ضرور ہے کہ وہاں کیا پیغام ہے۔ بہرحال جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے پھر وہ بات جو پہلے چھپ کے چل رہی تھی آج کھل کے کہہ دی۔ وہاں پر پھر ابو جہل نے بڑے غلط قسم کے الفاظ بولے اور سخت جملے بولے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی جس میں کہا گیا تھا کہ بھئی یہ سارے رویے آگے ان کو رب کی طرف سے ری ایکشن دیا گیا، مگر یہ پہلا مرحلہ جو اوپن دعوت کا تھا آپ کو یہ نارمل فیس نہیں کرنا پڑا۔ لوگوں نے فوری طور پر وہاں اس طرح کا رد عمل دیا کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا، آپ سارے ہمیں کئی خداؤں سے بیزار کر کے ایک کی طرف لگانا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی اہم اعلان تھا، یہ کوئی بات ہی کرنے والی، کس لیے ہمارا سارا دن ضائع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں نے جو پہلی میٹنگ تھی اس میں لوگوں نے اچھا تاثر پیش نہیں کیا اور رویہ بڑا سخت رکھا۔ یہ چیز ایک دائی کو توڑ دینے والی ہے، لیکن چونکہ آپ نے آگے بڑھنا تھا، آپ نے پھر صبر کا ہی مظاہرہ کیا، لیکن یہ بات اب مکے میں کھل گئی تھی کہ کوئی دعوت جو پہلے اندر کھاتے چل رہی تھی، تھوڑی تھوڑی اس کی اطلاع آ رہی تھی، اب تو معاشرے میں اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جب معاشرے میں باتیں شروع ہوئی تو پھر رد عمل آنا بھی شروع ہوا۔ جب رد عمل آنا شروع ہوا ہے تو وہاں ایک شخص تھا جس کو ماضی میں کہا جاتا تھا ابو الحکم، فیصلے کرنے والا، لیکن جب عقل والا، بڑا حکیم، سمجھدار، دانا، لیکن جب اس نے اسلام کی مخالفت کی تو پھر مسلمانوں میں وہ مشہور ہو گیا ابو جہل کے نام سے کہ یہ عقل مندوں کا باپ نہیں ہے، بے وقوفوں کا باپ ہے، یہ چیئرمین ہے بے وقوف ایسوسی ایشن کا، اس نے بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتا تو یہ تو رانگ سائٹ پہ چل پڑا ہے، تو عقل مندی یہ نہیں ہے، یہ بے وقوفوں کا باپ ہے۔ اس شخص نے پھر بڑے سخت قسم کے ماحول پیدا کیے۔ ایک موقع ایسا آیا، اس بندے نے اپنی مجلس میں بیٹھ کے، 2 جگہ مجلسیں ہوتی تھیں ان کی، اسمبلی کہہ لیں، ایک بیت اللہ میں، ایک دار الندوہ میں، یہ 2 جگہوں پر ان کی میٹنگز ہوتی تھی۔ تو ان کی آپس میں بات چل رہی تھی کہ اچھا یہ اعلان ہو گیا ہے، یہ اب ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، اگر اس شخص کو روکا نہ گیا تو ماحول تو خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اب کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو منصوبہ بنا لیا ہے کہ جس دن بیت اللہ میں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیا نا،
تو میں تو ان پر ایک بڑا پتھر پھینکوں گا جس کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد دیکھ لینا تم میں سے جس نے میرا ساتھ دینا دے، نہیں دینا نہ دے۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں کیوں نہیں دینا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ سٹینڈ لیں۔ یہ بات ہوئی، چند دن گزرے، وہ بندہ آ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں ہے اور ادھر اس نے پتھر اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب وہ جو لوگ دائیں بائیں بیٹھتے تھے وہاں پر، وہ اب تماشا دیکھنے کی پوزیشن میں ہے کہ بس ابھی پتھر لگے گا، آپ شہید کر دیے جائیں گے، ہماری ٹینشنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو وہ ابھی وہ قریب پہنچا نہیں تو وہ الٹے پاؤں اس طرح دوڑا کہ نہ پتھر نیچے پھینکے نہ آگے بڑھے، ریورس اس کا گیئر لگا ہوا، رنگ اس کا اڑا ہوا۔ لوگ منظر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ قتل ہونے لگا ہے اور قتل کرنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی میں دوڑوں کس طرف۔ جب وہ بھاگ کے پیچھے آیا، پتھر بھی ہاتھ میں، وہ بھی نہیں پھینک سکا، تو ساتھی کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے میں قتل کر دوں گا، تو تمہیں تو وہاں ٹھہرنے کی سمجھ نہیں آئی، تو تم آگے کیوں نہیں بڑھے، پتھر کیوں نہیں مارا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے آج ایک ایسا اونٹ دیکھا ہے، نہ اس اونٹ جیسی میں نے بڑی کھوپڑی دیکھی ہے، نہ اتنی لمبی میں نے گردن دیکھی ہے، اگر میں آگے بڑھتا تو اس نے تو میرا بندوبست کر دینا تھا، تو میں تو اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے بھاگا۔ بعد کی روایات سے پتہ چلتا ہے جبرائیل علیہ السلام سامنے آگے تھے۔ بہرحال اس نے کوشش ضرور کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا، اور دنیا دیکھتی بھی تھی کہ اس بندے کی کوئی اسپیشل مدد ہو رہی ہے، اس کے باوجود جہالت سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر ایک دن اور اس بندے نے ایسے ہی کیا، ایک پتھر اٹھایا، کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، پتھر اٹھایا اور سیدھا اللہ کے نبی کو دے مارا۔ جب وہ پتھر لگا آپ ظاہر زخمی ہو گئے، تو ایک عورت اپنے گھر کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور پتھر مارا ابو جہل نہیں تھا، آپ کے چچا امیر حمزہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب وہاں سے گزرے نا تو اس عورت نے بلا لیا، کہنے لگے امیر حمزہ ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ابو جہل نے سلوک کیا۔ کہنے لگے اچھا، تو مسلمان تو کوئی نہیں ہوئے لیکن رشتہ داری تو تھی۔ تو بہرحال جس مجلس میں ابو جہل بیٹھا تھا تو امیر حمزہ وہاں پہنچے، ان کے پاس کمان تھی، یہ شکار کر کے واپس آئے تھے، تو انہوں نے جاتے ہی اس کے سر پہ کھڑکا دی اور اس کو زخمی کر دیا۔ لوگ لگے ایک دوسرے کو پکڑنے، تو ابو جہل نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں آپ نہ آگے بڑھو، میری غلطی تھی، میں نے ان کے بھتیجے پر زیادتی کی ہے، کچھ نہ کہنا۔ اب امیر حمزہ واپس آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ رہے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرٹ ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا میرے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں، میں نہیں اس کو انجوائے کرتا کہ آپ نے بڑا کمال کی ہے، میں تو اس دن خوش ہوں گا جس دن آپ اللہ کا دین قبول کر لیں گے، تو یہ بدلہ میرے نزدیک کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلے تو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، بھتیجے کی بات بھی دل میں اتری، اللہ نے شرف بخشا، اور چچا جی پھر اسلام قبول کر گئے۔ اور امیر حمزہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو چونکہ یہ پاورفل پرسنالٹی میں سے ایک پرسنالٹی تھی، تو مکہ کے اندر ایک پہلی جو کہہ لیں کہ ویو چلی نا خوف کی کہ اچھا فلاں بندہ بھی ساتھ مل گیا، تو یہ ایک اندر کھاتے لوگوں میں بڑی ایک کہہ لیں کہ ایسی ٹینشن تھی کہ اتنا مضبوط شخص ساتھی بن گیا۔ ابھی وہ ساتھ ملے ہیں تو 3 دن کے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خبر آ گئی کہ اللہ کا ایک اور شیر جس کو دعاؤں میں مانگا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ بس یہ جو ماحول تھا نا، یہ مکے والوں کو اتنا ٹینشن دے گیا کہ ان کی ساری سرگرمیاں معطل ہو گئی۔ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹنا کیسے۔ اس موقع پر پھر ان کی کوششیں ہوتی کہ جو ہو سکتا ہے ہم کریں۔ مثلا ان میں سے انہوں نے پھر ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کے ساتھیوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہم اس پر بعد میں کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر کبھی ہاتھ ڈال لیتے، کبھی آپ کے ساتھیوں پر، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں بیت اللہ میں اونچی آواز میں،
تو کئی لوگ چھپ کے سنتے بھی تھے لیکن ڈرتے بھی تھے، کہتے تھے کہ خوف ہے کہ لوگ اس کو قبول نہ کر جائیں، کیونکہ کلام بڑا کمال کا ہے، چھپ کے سنتے بھی تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دن بڑی ان کی طرف سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بہرحال وہاں سے تکلیف کی وجہ سے باہر نکلے کہ میں مکہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، تو ایک قبیلے کے لوگ ان کو واپس لے آئے کہ نہیں اتنا شریف بندہ کیوں مکے کو چھوڑ کے جائے، آپ واپس آئیں۔ تو پھر اس بار کمپرومائز کیا گیا کہ قرآن مجید بیت اللہ میں اونچی آواز میں پڑھا نہیں جائے گا۔ اس پر نا اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہ جو سوچ تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور کیا کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مغلوب ہو جاؤ، اگر قرآن پڑھا جائے تم اس کے جواب میں شور کیا کرو تاکہ تم غالب رہو، نہ تمہارے کانوں میں قرآن اترے پڑے اور نہ تمہیں ہدایت ملے، نہ تم اپنے دین کو چھوڑو۔ حل ایک ہی ہے، کوئی ماحول بناؤ، شور کرو، جو بھی کرنا ہے، لیکن قرآن سننے سے بچو۔ یہ جی پہلا معاہدہ تھا۔ معاہدہ کیا تھا؟ ایک جبر کی بنیاد پر یہ مسلط کیا گیا اصول تھا مکے والوں کی طرف سے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اے ایمان والو تم خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمارے بعض بھائی ایسے اٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، انہوں نے ایک اپنے طور پہ فیصلہ کیا تھا کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ ہمارے نزدیک پڑھنا جائز نہیں، ان کے نزدیک۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ تو خداج ہے، اور خداج کہتے ہیں کہ اونٹنی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو بڑے تھوڑے وقت کے بعد اگر اس کا ابارشن ہو جاتا ہے، بچے کی کوئی شکل ہی نہیں، کوئی شیپ نہیں ہے، صرف خون ہے، اسی کا ابارشن ہو جاتا ہے، اس کو خداج کہا جاتا ہے۔ آپ دوسری جگہ کہہ رہے ہیں جس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں، اس کی شکل ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی اٹھے، انہوں نے اس آیت کو یہاں جا کے فٹ کر دیا کہ اللہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو پھر تم نے خاموشی سے سننا ہے۔ اچھا بھائی، کیا فجر کی جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، امام اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے تو ہمارے بھائی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب بندہ پوچھے تمہاری سنتیں پیچھے ہو جاتی ہیں؟ نہ ترتیب صحیح ہے، جبکہ حدیث کے لفظ ہیں جب فرض نماز ہو رہی ہو پھر کوئی دوسری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، جب فرض نماز ہو رہی ہے تو پہلے فرض ہے۔ لیکن ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، ادھر فجر کی نماز کھڑی ہے اور ہمارے بھائی سنتیں پڑھ رہے ہیں، اب فرضوں کو چھوڑ کے نفل کو ترجیح دے دی جو نبی کی ترتیب نہیں، اور یہاں پر امام قرآن پڑھ رہے ہیں پیچھے سنتیں پڑھ رہی ہیں، کسی کی سنتیں خراب نہیں ہو رہی، مگر اپنی سوچ کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا گیا کہ جی سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، میرے بھائی یہ خود ساختہ فٹنگ تھی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی مکہ کے اندر جب کفار نے کہا تھا کہ قرآن سننے کی بجائے شور کرو، ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اور یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے توجہ سے خاموشی سے سننا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کفار کے الٹ رویہ تم نے پیش کرنا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں نے اس کو جا کے سورۃ الفاتحہ پر فٹ کیا اور روک دیا، کہا امام کے پیچھے تم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اندھا بندہ پوچھے جہری نماز میں تو امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب آہستہ پڑھتے ہیں ظہر عصر کی نماز پھر بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، وہاں پر تذبذب میں آ جاتا ہے کہ اب کیا بات کریں۔ حقیقی بات یہ ہے صحیح حدیث کے مطابق میرے بھائی، فرض نماز ہو، نفلی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، اکیلے پڑھ رہی ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہی ہیں، جہاں بھی آپ جو بھی لفظ نماز کے ساتھ آپ عبادت کر رہی ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے۔ دو ٹوک سیدھا جملہ استعمال کیا، لیکن بہرحال ہمارے بعض بھائیوں نے اس کو یہاں فٹ کیا، لیکن یہ مس فٹ ہے، یہ فٹ نہیں ہے۔ اللہ میں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا ماحول دیکھا تو آپ نے جو ریئیکشن دیا
وہ صبر والا تھا. انہوں نے پتھر مارے، آپ صبر کر رہے ہیں، جو ان سے ہو سکا. نیکسٹ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب ڈیزائن شروع کیا، انہوں نے آپ کی کردار کشی شروع کر دی. نعوذ باللہ. کیسے کیسے جملے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ کاہن ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہیں، کوئی کہتا ہے آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا آپ مجنوں ہیں. جو کسی کے منہ میں آتا وہ آپ کے ساتھ اس کو ٹیگ کرتا اور آپ کی کردار کشی کی کوشش ہوتی. لیکن آپ کا صبر انتہا کا تھا. ایک جگہ آپ کو کہا گیا مذمم، نعوذ باللہ، جس کی مذمت کی جائے. تو کسی نے کہا آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، میرا تو یہ نام ہی نہیں ہے. یعنی ان کا اشارہ آپ کی طرف، لیکن آپ کی برداشت انتہا کی ہے کہ آپ گندی بات کا رویہ، اس کا جواب گندے طریقے سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا. میرے محترم بھائی، انہوں نے کردار کشی کی بڑی کوشش کی، الزامات بڑے لگائے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک ایسا خبیث شخص تھا کہ اس نے چند لونڈیاں خریدیں جو گانے وغیرہ گانے والی تھی، رقاصہ. تو جہاں اللہ کے نبی دعوت دیتے، دعوت دے کے وہاں سے آپ آگے جاتے، وہ پیچھے وہیں پر مجرا شروع کروا دیتا اور لوگوں کو پچھلا سارا کیس ڈیلیٹ کروا کے وہ چاہتا کہ اس مسئلے میں اپنے آپ کو انجوائے کرو زندگی کو. یہ کیا تقریریں، یہ کیا باتیں ہیں، کیا درس ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، آؤ ہلا گلا کریں. اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ آیت نازل کی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں. اور محدثین نے کہا کہ لہو الحدیث میں گانے بجانے والے آلات بھی ہیں، اور یہ مغنیاں جو گلوکار ہیں، یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یہ اس میں آتے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. اس وقت ہمارے ہاں باقاعدہ ڈرامے اور فلمیں، اس پر لفظ بولا جاتا ہے انڈسٹری، یہ صنعت ہے. بھئی کمائی کی صنعت تو ہوگی لیکن ہے تباہی کی صنعت. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب آپ ان لوگوں کو پھر دیکھتے ہیں، شہرت اداکاروں کی بڑی ہے، بڑی شہرت ہے، مال ان کے پاس بڑا ہے، لیکن ان کی تنہائی کی محفلیں سن لو، جتنا یہ روتے ہیں شاید ہی کوئی بندہ روئے. اسی لیے جب اللہ نے فرمایا نا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ سب کو معاف فرمائے. لیکن یہ لوگ جو شوبز کے نام پر جو لوگوں کے اندر بے حیائی اوریانی کو ترغیب دے کے کہنے کے پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنی عملاً زندگی میں سکھی نہیں ہیں. یہ بڑے ٹینشن کا شکار ہیں، ان کے انجام بڑے عجیب و غریب ہیں. ابھی حکومت نے پیمرا کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا، اس پر میں کل بحث سن رہا تھا. بڑے بڑے ماہرین ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی روزی پر ٹانگ پڑتی ہے نا، وہ بڑی ٹینشن لیتے ہیں. تو گورنمنٹ نے پیمرا کو کہا یہ جو بیڈ سین ہے نا فلموں ڈراموں میں، گندے قسم کے، خواہ بیڈ روم کے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے قریب آنے کے سین ہے، یا جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس طرح کے فضول سین جو ہے نا، اس کی اجازت نہیں. اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا فیصلہ صحیح ہے پیمرا کا، کیا یہ حکومت کو کرنا چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے جو اداکار ہے وہ تو نہیں کہے گا کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ حکومت کو پیمرا کو کوسے گا کہ نہیں یہ نہیں، اس کے بغیر تو جب گلیمرائز نہیں ہونا تو دیکھنا کس نے ہے. ہاں دنیا تمہیں دیکھے گی، لیکن اگر تم نے معافی نہ مانگی تو جب رب تمہیں دیکھے گا تو پھر تمہارا بچانے والا کوئی دوسرا وجود ہے نہیں. یہ گلیمرائز ہو جائیں گے آپ دنیا میں، فین شپ ملے گی، فالورشپ ملے گی، پیسے ملیں گے، بڑا کچھ ملے گا، لیکن جب ہسپتالوں میں سے جواب ملتا ہے نا، اس وقت پھر بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فیصلہ کیا آج کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، شاید کسی کو ٹھیک ہونے کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ آج کے دور کا کام نہیں ہے. اور جو لوگ ان مصیبتوں میں پڑے ہیں وہ دین سے دور ہو گئے، اور جو اس میں ملوث ہوئے ہیں وہ اپنے دین سے غافل ہوئے ہیں. ہمارے سارے لوگوں کو، بہنوں بھائیوں کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں دین سے کہیں غافلوں والے راستے پر نہ چلا دے.
دے ہم اپنے دین سے جڑے رہیں۔ لیکن اس دور میں یہ چلتا رہا کہ اللہ کے نبی پروگرام کر کے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے مجرا شروع کروا دیا۔ اتنی گندی اور گھٹیا حرکتیں۔ یہی نہیں تھا، پھر بلیک میلنگ شروع ہو گئی۔ وفد آ رہا ہے آپ کے چچا کے پاس، جی دیکھیں جی آپ کا بھتیجا ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے، ایسی دعوت لے کے کھڑا ہو گیا جو ہمیں مناسب نہیں لگتی، تو آپ ایسا کریں ان کو باز کر لیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ چچا نے بلایا، کہا بھتیجے لوگ آئے تھے یہ بات کر رہے تھے، اب تو آپ نے کہا چچا جی اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں، یعنی انہوں نے جو لالچ دینا دیں اور جس لیول کی تکلیف دینی ہے دیں، یا تو میں اس دنیا سے یہ کام کرتے کرتے چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، یا اللہ مجھے غلبہ دے دے گا، میں ان کے کسی معاملے کو قبول کرنے والا نہیں۔ میں بس جس دعوے کو کر چکا ہوں میں اس سے ایک سینٹی میٹر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے جتنا ظلم کرنا کر لیں، جتنا بلیک میل کرنا کر لیں، اور جو لالچ پیش کرنا کر لیں، ساری دنیا کی قیمتی ترین دولتیں اور سخت ترین تکلیفیں ملنے کے باوجود میں اپنی اصل سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بس یہ آپ کی بات جب ہوئی تو آپ کے چچا نے بھی ساتھ ہی کہہ دیا جاؤ بھتیجے جو دل کرتا ہے کرو، جب تک میں زندہ ہوں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو میرے محترم بھائی یہ مرحلے بھی دیکھنے کو آپ کو ملے، لیکن ایک اگلا مرحلہ وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ جب یہ دعوت پھیلنا شروع ہو رہی ہے، اب مکے والے بڑے پریشان ہیں، ان کی سیاسی قیادت بھی پریشان ہے، معاشرتی ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اور ان کی وہ جو گدیاں تھیں وہ خطرے میں ہیں، وہ 360 بت جو خدا بنا کے کھڑے ہیں وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہاں سے جو کہ نہیں، تو بڑی پریشانی ان کو لگی ہے۔ انہوں نے پھر سوچا اب کیا کریں، انہوں نے کہا بندہ تو ہمیں یہ دے نہیں رہے، چلیں بنی عبد مناف اور بنو ہاشم یہ دونوں قبیلوں کا نا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب بائیکاٹ ہونے کے لیے شیب ابی طالب بڑا مشہور واقعہ ہے، گھاٹی کہتے ہیں شیب کو، تو اس گھاٹی میں اس ایریا میں یہ دو قبیلے جن میں سے ایک بیچارہ ٹوٹل مسلمان بھی نہیں تھا، تو بہرحال ان کو ایک معاشرتی بائیکاٹ کے تحت اس ایریے میں محصور کر دیا گیا۔ یہ 7ویں نبوت کا سال تھا اور 10ویں سال تک 3 سال یہ پریشانی فیس کرنا پڑی، اور 3 سال میں جب یہ معاہدہ ان لوگوں نے اپنے طور پر ہی کر کے بائیکاٹ کیا تو 3 شرطیں لگا دیں، اور یعنی پابندیاں 3 قسم۔ ایک پابندی کیا تھی؟ کہا ان لوگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا، رشتے ناطے ختم۔ اچھا جی۔ دوسرا کہا ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں رکھے گا، اس سے بھی اگلی۔ اور تیسرا کہا ان سے معاشی بائیکاٹ ہے، کوئی ان سے لین دین بھی نہیں کرے گا۔ یہ 3 پابندیاں لگا کے تو ان کو محصور کر دیا گیا، اور سیکیورٹی لگا دی گئی کہ کوئی شخص اس گھاٹی کے اندر کھانا نہ لے کے جائے، خوراک نہ لے کے جائے، سپلائی نہ لے کے جائے۔ چند لوگ بیچارے سنگل لے کے جاتے تھے، وہ راستے میں پکڑے جاتے، کسی پر ظلم ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی رویہ، لیکن ایک بندہ لے کے جاتا تو 2 قبیلے کیا کفایت کرتے۔ بہرحال اگلا کام پھر انہوں نے یہ شروع کیا کہ باہر سے جو تجارتی قافلے آتے یا ان قافلوں کو زبردستی روک دیتے، ادھر نہیں جانا، یا ان کا ریٹ اتنا بڑھا دیتے کہ یہ جو 2 قبیلے محصور ہوئے تھے یہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ خرید سکتے۔ اور تیسرا کام یہی ہوتا پراپیگنڈے والا، ادھر نہ جائو، بچو ادھروں، بڑا مسئلہ ہے، یہ چلتا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جو اندر کے حالات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے طائف کے اندر 3 سال بکریوں کے بعض اوقات چمڑے ملتے جو ہم اٹھانا اچھا نہیں سمجھتے، حدیث میں آتا ہے وہ بھی ابال کے کھانے پڑتے، اور یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں، 3 سال کی بات ہے۔ 3 سال کی نظر بندی ہے، 3 سال کا کریک ڈاؤن ہے، مقاطع معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر لحاظ سے، مگر اللہ کے نبی نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اللہ کے نبی نے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ آج بھی میں یہی ڈیزائن دیکھتا ہوں
پاکستان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم تمہیں بلیک لسٹ کر دیں گے۔ پھر یہ IMF والے ہیں، بھئی یہ تم کون ہو بھئی؟ ہم جی پوری دنیا میں جو معاشی سرکولیشن ہے ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جی فیٹ اف والے ہیں، یہ کیا جی؟ یہ جی دہشت گردی کے لیے جو مال آگے پیچھے ہوتا ہے ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ جی ورلڈ بینک والے ہیں، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی ہم پیسہ تب دیتے ہیں جب کوئی ہماری بات مانے۔ یہ تینوں بین الاقوامی ادارے بالکل اسی طرح کفار مکہ کے پیٹرن پر کہ ہماری بات مانو گے، ہماری بات مانو گے تو وائٹ کر دیں گے، ہماری بات مانو گے تو قرضے ری شیڈیول کر دیں گے، ہماری بات مانو گے تو پھر تمہارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بننے دیں گے، ورنہ بلیک لسٹ کر کے تمہیں دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ جس رب نے طائف میں ہمیں کامیاب کیا انشاءاللہ یہاں پر بھی وہی کرے گا۔ یہ کوئی لمبا وقت نہیں ہے، 20 سال کا میچ ہو گیا، سمجھ ان کو آ گئی، ان کو مستقبل ہم سے زیادہ بھیانک نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ زیادہ وقت نہیں لگنا۔ شیب ابی طالب میں اللہ نے اپنے نبی کو استقامت دی، انہوں نے استقامت دکھائی، گزر گئے 3 سال اور وہ وقت آ گیا جب زمین والوں نے جواب دے دیا نا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ 5 سلیم الفطرت لوگ تھے کفار مگر طبعاً سلیم الفطرت۔ ایک کہنے لگا یار یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے، دوسرا کہنے لگا تم تو کہتے ہو کوئی اور بھی کہتا ہے، اس نے کہا فلاں کا بھی یہی ذہن ہے۔ مختصر یہ وہ 5 لوگوں نے ایک ماحول بنایا، اس ماحول میں یہ طے کیا کہ یار یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، جو رشتے جوڑنے کی بات کرتا ہے ہم اس کو توڑ بیٹھے ہیں، جو صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں ہم اس سے قطع رحمی کر بیٹھے ہیں، ہم کس معاہدے کو لے کے چلیں گے؟ تو بیت اللہ میں بات شروع ہو گئی، تو وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، تو ایک بندے نے بات کی یار یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے میری بھی یار یہی رائے ہے۔ ابو جہل ادھر سے آ گیا، وہ کہتا خبردار کوئی بندہ یہ بات نہ کرے، ابھی ان کو وائٹ لسٹ نہیں کیا جائے گا، ابھی یہ بلیک لسٹ میں رہیں گے۔ تو 3-4 بندے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں نہیں یار یہ ظلم کا معاہدہ ہے۔ کہتا ہے اچھا، ابو جہل بڑا سیانا تھا ایک لحاظ سے، کہنے لگا باہروں ہی فیصلہ کر کے اتنے تو سنا نہیں رہے ہو تسی، اتنے تو مشورہ ہونے نہیں رہا تھا، مشورہ تو باہروں کر آئے ہو۔ بہرحال ادھر سے آپ کے چچا آ گئے، کہنے لگے یار بات یہ ہے، میرے نا بھتیجے نے بتایا کہ وہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا نا اس کو نا اللہ نے کچھ کیڑے بھیجے ہیں، وہ کیڑے کھا گئے ہیں، دیمک کھا گئی یا کوئی کھا گئی، تو اگر تو میرے بھتیجے کی بات ہے سچی تو یار پھر یہ معاہدہ ختم کر دو، اور اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہے تو میں آپ کے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں۔ پتہ تھا چچا کو کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خیر وہ کہنے لگے اچھا، تو ایک بندہ پھر آگے بڑھا جہاں وہ معاہدہ لگایا گیا تھا، اس نے ادھر جا کے جب دیکھا کہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ سارا کاغذ ختم ہو چکا ہے، سنگل لفظ اللہم بسم کا وہ رہ گیا، بسم کا اللہم یہ لفظ رہ گیا، تو اس بندے نے جا کے دیکھا، اس نے کہا جو آپ کے بھتیجے نے کہا تھا بات تو ویسے ہی ہے۔ خیر وہ پکڑا گیا، باقی تو ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن وہ پکڑ کے جو باقی پیس ہے اس کو اتار دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو بلیک لسٹ تھی یہ ختم ہو گئی ہے، اب بہرحال ان کے ساتھ ہمارا کوئی بائیکاٹ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے باقی جتنے بھی لوگ تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم لیکن قبیلے کی وجہ سے ساتھ قابو آگے تھے، وہ سارے بہرحال وہاں سے نکلے۔ ہم امید کرتے ہیں اگر ہم لوگ استقامت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، یہ بلیک لسٹ والے یا تو یو ٹرن لے کے ہمیں وائٹ کریں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں بلیک کر دیا جو کہ نہیں کریں گے ڈرتے ہوئے، ان کو پتہ ہے اگر ٹوٹل پیچھے کر دیا تو ہم فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی کافی کارنامے پابندیوں میں ہی سر انجام دیے ہیں۔ جب یہ ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں نا ساتھ ساتھ چلا کے، تو پھر ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ جب بندہ محسوس کرتا ہے نا مجھے بچانے والا کوئی نہیں، پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہے نال ہی کھلوتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا، فرمائی بھی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرمائے، لیکن ہم سب کا فرض ہے کفار کے مقابلے میں ہم استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اگر وہ 3 سال کٹ کے صبر اور استقامت کی وجہ سے یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جانا ہے، آنے والا دور مسلمانوں کا، پاکستان کا، اسلام کا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔